السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو جی آج ماشاءاللہ سے دسمبر کا آخری دن سمجھ لیں اور نئے سال کا آغاز کل سے ہونے والا ہے۔ تو یہ میرا ولاگ جب آپ لوگوں کو ملے گا ہو سکتا ہے نیا سال شروع ہو بھی چکا ہو۔ تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ولاگ میں ڈھیروں دعائیں دینا چاہتی ہوں۔ جتنے بھی میرے دیکھنے والی سب بہنیں بھائی جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والا سال سب کے لیے خیر و عافیت کا سلامتی والا ہو اور سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں ہو سال میں۔ جتنا بھی پچھلے غم تھے، پچھلے سال میں جو پریشانیاں دیکھی، جو سب کچھ دیکھا، اللہ تعالیٰ اگلے سال میں اس سے بڑھ کے خوشیاں نصیب کرے آپ سب کو، دیکھنے والوں کو ہمارے سمیت، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اگلا سال دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ جو پچھلا پورا سال تھا، الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، بہت اچھا گزرا میرا، بہت لکی تھا میرے لیے پچھلا پورا 2025۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں جن کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ 2025 میں بہت بڑی تبدیلیاں ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میں آئی۔ ہمارا گھر ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہو گیا، ہم نے اس میں کافی کام کروایا، ہم نے نئی گاڑی خریدی 2025 میں، ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور بزنس ابھی میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں، ساری چیزیں بھی بتاتی ہوں بزنس کے بارے میں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے دکھا دوں کہ آج باہر موسم کیسا ہو رہا ہے، گھر اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے آج صبح سے باہر نکل کے نہیں دیکھا۔ کاشف کہہ رہے ہیں بہت ہی زیادہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مری میں برف باری ہو رہی ہو۔ تو میں ابھی آپ کو چل کے دکھاتی ہوں کہ باہر کی کیا صورتحال ہے۔ بہت ہی ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے، اور باہر مجھے لگ رہا ہے نا کہ اس وقت ایسے کورا پڑ رہا ہے گھاس پہ، بہت سردی ہو رہی ہے، اور بالکل ایسے ہی کل بھی موسم تھا اور بادل، مجھے لگ رہا ہے مری والی سائڈ پہ نا بارش وہ برف باری ہو رہی ہے، اسی لیے یہاں پہ ایسا موسم ہے۔ جب مری میں برف باری ہوتی ہے تو یہاں پہ ایسا موسم ہوتا ہے، اور اگر مری میں برف باری نہ ہو رہی ہو یا بارش نہ ہو رہی ہو تو یہاں پہ دھوپ ہوتی ہے۔ تو آج موسم ایسا ہے، اور وہ دیکھیں جی موسم کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کاشف صاحب کو بھیجا تھا مارکیٹ، یہ آ رہے ہیں جی کاشف صاحب سموسے لے کے، ہاتھ میں شاپر نظر آ رہا ہے آپ کو، قدرتی جو ہے نا ٹائم ایگزیکٹ فکس ہو گیا کہ سموسے بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھا دیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ میں نے کل دھو کے ڈالا تھا یہاں، تو مجھے یاد ہی نہیں رہا باہر لا کے رکھنا۔ اب اس کی بھی سائڈ چینج کرتی ہوں، یہ سوکھنے والا ہے، اوپر سے سوکھ گیا ہے، نیچے سے ہلکا گیلا ہے۔ موسم ایسا ہے نا، دھوپ بالکل نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو چیزیں کم خشک ہو رہی ہیں۔ کل والے کپڑے بھی ہمارے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے یہ آ گیا ہمارے گرما گرم سموسے، چٹنی اور اس کے ساتھ چائے، موسم کے حساب سے۔ ماشاءاللہ جی آج کا دن جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا بھی دن ہے، کہ میں جب 2025 کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ 2025 بہت زیادہ خوشیوں سے بھرا اور اچھا گزرا۔ اللہ تعالیٰ اگلا سال 2026 اس سے دگنا تگنا ہمارے لیے خوشیوں والا ہو، اور کوئی پریشانی کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آپ کو دیکھنے والوں کو حفظ و امان میں اپنے رکھے، اور اسی طرح سے خوشیاں ہماری جاری اور ساری رہیں۔ ابھی ماشاءاللہ سے میری بیٹی نے، بڑی والی نے پوری اس کمرے کی صفائی کی ہے، میں نے آج اس کو ڈانٹا تھا، اور اینڈ میں اپنے کپڑے چھوڑ کے چینج کر کے چلی گئی ہے۔ میں نے آج اس کو ڈانٹا، میں نے کہا میرے ساتھ کام کرایا کرو، آپ بڑی ہو رہی ہو۔ اس نے ساری صفائی کی، جھاڑو لگائی، اپنی الماری جو یہ ہے ٹیبل، سارے ڈرال میں سے چیزیں نکال کے اس نے سیٹ کی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی بزنس کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھیں، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح سے ایک چمکتا ستارہ بنائے رکھے انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ، آج میں ولاگ میں کافی ٹائم بعد اپنا کام دکھا رہی ہوں۔ آپ سب نے ماشاءاللہ بھی بولنا، آپ سب نے دعائیں بھی دینی ہیں، آپ سب نے مزید دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی کامیاب کرے۔ اچھا، صبح کے ٹائم جو ہے نا، میں یہاں ٹیبل پہ اپنی ساری وہ ڈسپلے کرتی ہوں، ٹھیک ہے، جو آرٹیکل ہوتے ہیں یہ ابھی ڈسپلے کیے ہیں، ان کی ویڈیو بنائی ہے ماشاءاللہ سے۔ ہمارا سٹاک پارسل بنے ہوئے ہیں ان کی، یہ سٹاک اوپن نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد جی یہ آ گیا ہمارا روم، جس کے اندر ہم نے اپنا یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی مزید پارسل بن رہے ہیں، اور یہ کاشف صاحب بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، بھائی برف باری انجوائے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ سموسے کھا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بڑے مزے کے سموسے، آلو والے گرم گرم۔ اچھا، میں نے سنا برف باری ہو رہی ہے مری میں، ہو رہی ہوگی یار، ہونی چاہیے، جتنی ٹھنڈ یہاں پہ پڑ رہی ہے اس حساب سے تو مری میں ہی برف باری ہو رہی ہوگی، ہے نا؟ ہو رہی ہوگی، لازمی بات۔ اچھا، ایک میری بہن نے مجھے بتایا تھا ابھی میسج کر کے، کہتی ہے پشاور میں زوردار بارش لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے یا اسلام آباد میں بھی بارش ہو جائے اور آپ لوگوں کے علاقوں میں بھی بارشیں شروع ہو جائے۔ کاشف صاحب نے خوب زورہ دیا ہوا ہے سموسے پہ۔ بھوک لگی ہے۔ اچھا، ابھی کاشف صاحب نے نا پارسل پہ ٹریکنگ آئی ڈی بھی لگانی، یہ سیٹ اپ پڑا ہوا ہے ہمارا، یہاں پہ کاشف صاحب بیٹھ کے ٹریکنگ آئی ڈی بناتے ہیں۔
یہ ہمارا چھوٹا سا بزنس ہے جس کے لیے آپ لوگوں نے ڈھیروں دعائیں بھی کرنی ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میں یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بہت زیادہ کامیاب کرے. دل سے دعائیں آپ سب کے لیے. یہ اسپیشل جو تھا نا، یہ جب میں نے سوچا کہ 2025 گزر رہا ہے اور آج آخری دن ہے، تو میں نے اپنے 2025 پہ جائزہ لیا. کیوں کاشف صاحب؟ اللہ کا ماشاءاللہ شکر ہے۔ ماشاءاللہ 2025 ڈھیروں خوشیوں والا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کچھ کے پیارے بھی چلے گئے 2025 میں، کچھ کے اپنے جو ہیں وہ مطلب وفات پا گئے، کچھ کے رشتہ دار کچھ اس طرح. تو ان سب کے لیے بھی مغفرت کی دعا بھی ہم ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت بھی فرمائے. ٹھیک ہے، اور زندگی ہے، ہر سال کسی نہ کسی نے جانا ہے. ہم نے بھی پتہ نہیں کون سے سال چلے جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور وہ کون سا سال ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. بہرحال جو چلے گئے ہیں ان کے لیے ڈھیروں دل سے دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو ان کے درجات بلند کرے. آج کا جو چھوٹا سا یہ ایک بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں میں موٹیویشن پیدا ہو اور آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے. انسان ہر بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے. سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا. ہم کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. کیوں کاشف صاحب؟ ہاں جی، اور نئے سال کی ایڈوانس میں خوشیاں مبارک ہوں. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. کاشف صاحب نے تو اپنا کھانا شانا کھا لیے، اب لگ پڑیں گے، میرا خیال ہے میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں، اب لگ پڑیں گے یہ پارسل کے اوپر ٹریکنگ آئیڈیاں بنانے کے لیے. گدی دے دوں؟ آلریڈی گدی پڑی ہوئی ہے. 2025 سے بھی پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے پچھلے سال کی بات ہے کاشف صاحب، 2025 سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے ماشاءاللہ سے ہیکس کے چینل پہ کام شروع کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ آغاز وہیں سے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہیکس میں بہت ماشاءاللہ سے کامیابی بھی نصیب ہوئی، اور اس کے بعد لوگوں کا ٹرسٹ بھی بہت زیادہ میرے اوپر بن گیا. لوگوں نے سپورٹ بھی بہت کیا ماشاءاللہ سے. لوگوں نے پھر میں نے ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے چینل چیکنگ کا کام کیا، ان کے چینلز پہ کام کیا، ان کے چینلز ورک کروائے، چینل مونیٹائز ہوئے، ان کی ارننگ آنی شروع ہوئی. ایسی بہت ساری لڑکیوں کو میں نے گائیڈ بھی کیا، اور ان کے ماشاءاللہ سے ابھی وہ کما بھی رہی ہیں. وہ کام بھی میں نے کیا. اس کے بعد مجھے کسی ایک اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں. میری زندگی میں بہت فرشتے آئے، سچی بات بتاؤں میری اللہ نے بہت مدد کی. ایسے ایسے بندوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہ میں کہتی ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ایک بندہ گھر میں ہے، اس کو دنیا داری کا نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا، وہ کھانا بناتا ہے بچوں کے لیے، وہ صفائیاں کرتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے کہاں کہاں سے مدد آتی ہے، کہاں کہاں سے اس کے لیے وسیلے بنتے ہیں، اور وہ کیا کیا مطلب جو نہیں بھی سوچ رہا ہوتا وہ کیا کیا کر جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ ہوا. پھر مجھے ایک ایسی لڑکی نے گائیڈ کیا، اس نے کہا کہ آپ اپنے جو آڈینس ہے، آپ کی پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنے چینل کو بزنس کی طرف لے کے آئیں. بہت بڑے بڑے چینل جو بزنس کی طرف آئے، ان کے چینل نہیں چلے، بزنس نہیں چلے. میں یہ 100% بات آپ کو کروں گی. بٹ میں نے جب اس چیز میں قدم رکھا، میں نے اپنے چینل پہ پتہ نہیں بتھیروں کانٹینٹ چینج کیے ہوں گے. اس کے بعد میں نے جو آخری کانٹینٹ چینج کیا تھا وہ تھا بزنس کا. میں نے کپڑے کی ویڈیو ڈالنی شروع کی. اچھا کپڑا کتنا تھا ہمارے پاس؟ میرے پاس انکم تو ہوتی نہیں تھی اتنی. کل ملا کے کوئی میں نے 50,000 روپے اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھے، جس میں سے میں نے پہلا جو سٹاک ہمارا آیا تھا، میں نے صرف 5 سوٹ آرڈر کیے تھے. صحیح ہے، 5 سوٹ آرڈر کیے تھے. اور میرا فرسٹ جو ایکسپیرینس تھا، میرا دنیا کا سب سے زبردست ایکسپیرینس گزرا. وہ 5 سوٹ رکھ کے میں نے جب ویڈیو بنائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہ مجھے پارسل بنانے کا پتا تھا، نہ ہمیں پارسل بھجوانے کا پتا تھا. بس سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا، ساری چیزیں ہو گئی ماشاءاللہ سے. اور وہ 5 سوٹ میرے ایک ہی ویڈیو پہ سولڈ ہو گئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا ہائی میرے 5 سوٹ سیل ہو گئے. تو پھر میں نے اگلی بار 10 سوٹ منگوائے. بہت ساری لڑکیاں ہمت ہار جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی ہم تو یوں کرتے ہیں تو لاس ہو جاتا ہے، اتنا انویسٹمنٹ کی تو لاس ہو گیا، ہم نے چھوڑ دیا. میں نے وہ کام نہیں کیا. مجھے جب 5 سوٹ سیل ہوئے، پھر میں نے 10 منگوائے، 20 منگوائے، 30 منگوائے. جب میں نے زیادہ منگوانے شروع کیے، پھر میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ کبھی کسی نے گن بھی بھر کے ڈال دیا، کسی نے خراب سٹاک بھی ڈال دیا. ایسا بھی دن دیکھا میں نے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری پیمنٹس ضائع نہیں گئی، میرا نقصان ضائع نہیں گیا. وہ لوگ اتنے اچھے تھے جن کے ساتھ میں نے کام شروع کیا، اور ابھی تک میں جن کے ساتھ کام کر رہی ہوں، بڑے ہی کوآپریٹو لوگ ہیں، بہت زیادہ پیار کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. تو وہ لوگ مجھے نا میرے سے سٹاک لے لیتے تھے، جو خراب ہوتا تھا پیمنٹ واپس کر دیتے تھے. اگین میں پھر سٹاک منگواتی تھی. اچھا نقصان ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹے موٹے نقصان بھی ہو جاتے ہیں. بٹ میں نے ان نقصان کی طرف دیکھ کے اپنا کام نہیں چھوڑا. میں نے اپنے کام کو کنٹینیو رکھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں تو فیس کرنی ہے.
اور جو لوگ نہیں کرتے یہ چیزیں فیس دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ بھئی نقصان ہو گیا چھوڑ دو, آن لائن نقصان ہو گیا, ایک بار ہو گیا, کسی سے کوئی چیز ہی نہیں لینی, وہ ڈر انسان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے وہ ڈر نہیں اپنے پاس رکھا, میں نے کہا نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں فوکس کیا کہ بھئی اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اب پیچھے ہٹ جاؤ چھوڑ دو اس چیز کو, نقصانات تو زندگی کا حصہ ہے, بہت بڑے بڑے نقصانات فیس کیے, بٹ میں نے اس چیز میں ہمت نہیں ہاری. اس کے بعد میں نے بڑے بڑے آرڈرز منگوانے شروع کیے, کیونکہ ماشاءاللہ جب میں نے یوٹیوب پہ فرسٹ ویڈیو ڈالی تھی نا اسٹاک کی, تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا کام اتنا اچھا ماشاءاللہ چل پڑے گا. بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں, بہت ٹائم سے کر رہے ہیں, بٹ جو رسپانس مجھے ملا, میں کہتی ہوں کہ یہ میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بلیسنگ تھی کہ میرے ماشاءاللہ سے لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ تھا میرے اوپر. اس ٹرسٹ نے میرے کام کو آگے لے کے گئے, وہ ٹرسٹ میرے کام کو آگے لے کے گیا. لوگوں نے مجھ پہ جو ٹرسٹ پچھلے 1.5 سال سے کیا ہوا تھا, میں نے بھی ان کا ٹرسٹ نہیں توڑا. اللہ کا شکر ہے کہ سب میری وہ فیملی, یوٹیوب فیملی, ان کو اچھی چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. پھر میں نے تہیہ کیا کہ میں اچھی سے اچھی چیز لانے کی کوشش کروں گی. انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, کبھی کوئی ہمیں بھی اسٹاک میں پیچھے سے خراب چیز آ جاتی ہے, کبھی ہماری طرف سے بھی کسی کسٹمر کو کوئی ڈیفیکٹڈ سوٹ بھی چلا جاتا ہے. سو بس اس چیز کو میں نے دماغ میں رکھا کہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی بہت آئیں گے, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ملیں گے, کچھ برے بھی ملیں گے, کچھ آپ کو ڈچ کرنے والے ملیں گے, کچھ آپ کے کام کو لے کر آپ کو بدنام کرنے والے بھی ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں, لیکن مجھے کاروبار میں میرا پہلا قدم تھا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میں نے کہا کہ میں تو ایک ایسی لڑکی ہوں جس نے کبھی ایک سوئی بھی نہیں بیچی, مطلب میں گھر میں رہنے والی, کام کرنے والی ساری, مجھے تو سوئی بھی بیچنا نہیں آتی تھی. بٹ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے اتنا اسٹیمنا دیا کہ کرتی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا گیا. بہت پیارے پیارے اچھے لوگ میرے ساتھ اس وقت کنیکٹڈ ہیں اس کام میں, اس کاروبار میں. فرسٹ آف آل تو کاشف صاحب بہت پیارے اس کے بعد نا جن سے ہم اسٹاک خریدتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اتنا سارا ماشاءاللہ سے یہ نظام چل رہا ہے, یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جسٹ میرا کام نہیں ہے, میرے پاس پوری ایک ٹیم ورک ہے, جو کہ چھپی ہوئی ٹیم ورک ہے, جو کہ میرے ساتھ یہ اتنا بڑا بزنس ماشاءاللہ سے کر رہی ہے, جس کو میں نے کبھی ڈسکلوز نہیں کیا. اور گھر میں میرے آپ کو کوئی نہیں نظر آتا ہوگا, بٹ ہمارا ماشاءاللہ سے پورا ایک پراپر سمجھ لیں کہ ٹیم ہے جس کے تھرو ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ 5 سوٹ سے آج ایک سوٹ میں 5 پیک ہوتے ہیں, 5 سوٹ ہوتے ہیں ایک پارسل میں. 5 سوٹوں سے شروع کیا تھا, اور ایک سوٹ میں 4 سوٹ پارسل ایک بندے کو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیر لاکھ شکر ہے. اس کے پیچھے میں آپ کو صرف یہ کہوں گی, یہ 2025 کی میری کہانی ہے, یہ میری 2025 کی کہانی ہے, جس کے بارے میں آپ کو صرف یہی کہوں گی, سسٹر, بہنیں, بھائی, جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, ایک تو آپ نے شرم نہیں کرنی, ٹھیک ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کیے, بہت ساری لڑکیاں ایسے مطلب بات بھی کر جاتی تھی کہ بھئی آپ ٹیبل پہ کپڑے رکھ کے مردوں کی طرح آپ سیل کرتی ہیں, یہ ہے وہ ہے. مطلب میں نے اس چیز میں شرم نہیں کھائی, ٹھیک ہے. شرم جو کھاتا ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا, وہ کما نہیں سکتا. اور محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. انسان کو شرم اس وقت کرنی چاہیے جب وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. شرم انسان کو اس وقت کرنی چاہیے جب وہ کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے دے دو پیسے, میرے پاس پیسے نہیں ہے. اس وقت انسان کو شرم آتی ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں کیسے کسی سے مانگوں. شرم انسان کو اس وقت نہیں کرنی چاہیے جب وہ اپنی محنت کر رہا ہے, اپنا دن رات ایک کر رہا ہے, اور وہ اپنی حق حلال کی کمائی جو ہے نا وہ کما رہا ہے, صحیح ہے. تو اس چیز میں نے بالکل شرم نہیں کھائی, مجھے بالکل شرم نہیں ہے. میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے اوپر بھی, میں بلکہ ان لڑکیوں کو بھی کہتی ہوں کہ بہت کم لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب پہ اس طرح سامنے آ کے کپڑا سیل کرتی ہیں. مردوں والے کام یہ مطلب لڑکیوں کے لیے یا لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, مردوں والے کام, کیونکہ لوگ دکانوں میں مرد حضرات سیل کر رہے ہوتے ہیں. بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے میں ایک واحد لڑکی ہوں گی یوٹیوب پہ جو اتنا بڑا بزنس کر رہی ہے, اور میرے اوپر خواتین کا اتنا ٹرسٹ ہے کہ زیادہ تر خواتین جو ہے نا وہ ہچکچاتی ہیں مردوں سے جا کے شاپنگ کرنے میں, جن کو گھر سے اجازت نہیں ہوتی, جن کو گھر میں پرابلم ہوتی ہے, یا گھر سے باہر نہیں نکلتی. ان سب کا ٹرسٹ لے کے میں اپنے ساتھ چل رہی ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی ہیں میرے ساتھ. اللہ کا لاکھ شکر ہے, ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا یہ کام چل رہا ہے. اور آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ جو 2000 اب آئے گا 26, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اس سے زیادہ کاروبار میں برکت عطا کرے, کاروبار میں کامیابی اور ترقی نصیب کرے. ہمارے حساب سے ابھی یہ کاروبار بہت چھوٹا سا بزنس ہے, ایک چھوٹے لیول پہ ہے, دیکھنے والوں کو بہت بڑا لگتا ہے. اچھا, دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں کو, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف پارسل نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار پارسل ان کے بہت بنتے ہیں, بورے ان کے بہت ہوتے ہیں, بٹ کسی کو اس کے پیچھے کی کہانی نہیں پتا ہوتی کہ یار یہ اتنی ایفرٹ,
اتنا محنت, اتنی محنत ایک ایک بندے کے ساتھ کھپائی, فون پہ ان کو, ان کے ساتھ ڈیٹیلنگ, ان کو بتانا, ان کو سوٹ کھول کھول کے دکھانا, اس کے بعد جا کے یہ ایک پارسل بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ٹریکنگ آئی ڈی بنتی ہے, اس کو ہم لوگ پھر ڈسپیچ کرواتے ہیں. مطلب اس میں ہمارا لاس بھی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف کماتے ہیں, اور ہمارا جو یہ مارجن ہے وہ اس میں صرف 200 روپے کا ہوتا ہے. 200 روپے مارجن کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ ہمارا ہول سیل ریٹ ہوتا ہے ہر چیز میں, تو اس لیے ہمارا جو مارجن ہے نا ہول سیلرز کا وہ کم ہوتا ہے. بٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو پارسل ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پارسل ہی تو بناتے ہیں صرف, بٹ اس کی جو پیچھے کی محنت ہے وہ کسی کو نہیں نظر آتی. تو اس لیے میں نے آج آپ کو پیچھے کی محنت بھی دکھائی کہ اس طرح سے ہمارے گھر میں سارا دن ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس ولاگ والے چینل پہ کوئی چیز شیئر نہیں کرتی کاروبار کے حساب سے, میں ولاگنگ کرتی ہوں, تو مینز میں اپنا گھر کا کھانا پینا, بچوں کا کھیل کود, ہر چیز اپنی ڈیلی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو یہ ایک الگ سا پیریڈ, ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہمارا یہ بزنس کا کام چل رہا ہوتا ہے. میں ولاگ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتی ہوں بنا کے, وہ بھی آپ لوگ میری ڈیلی لائف بھی دیکھتے ہیں. تو بس یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی انسان, آج کل میرے پاس بہت ساری بہنیں آ رہی ہیں جو کہتی ہیں صرف ایک ویڈیو ہم بچوں کے ساتھ نہیں بنا سکتے, اتنے پاگل ہو جاتے ہیں ہم صرف ایک ویڈیو بنانے پہ کہ ہمارے بچے کھانا پینا لٹرم پٹرم. آج کل تو چھٹیاں بھی ہیں دسمبر کی, تو گھر کا برا حال ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم ویڈیو کس ٹائم بنائیں گے. سو میں ماشاءاللہ سے, مجھے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, میں پچھلے پورے مہینے بیمار بھی ہو چکی ہوں. اللہ تعالیٰ بس اسی طرح سے مجھے چلتا رکھے کہ میں سارے کام لے کے چل رہی ہوں. ولاگ کا چینل ہم الگ کرتے ہیں, اس طرح سے بزنس کا الگ کرتے ہیں. کاشف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ کاشف صاحب اور میں مل کے کر رہے ہیں. اور ہمارے پیچھے بھی ایک بہت پیاری سی ٹیم ہے جس کا ہم, جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہے, بٹ وہ ٹیم ورک کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. صحیح ہے. باقی آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ زندگی میں اگر آپ لوگوں نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو محنت ضرور ہوتی ہے ہر چیز میں, کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا. ڈے ون سے جب سے میں نے یوٹیوب پہ قدم رکھا تھا, میں نے آپ سب کو یہ بات کی تھی کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کیا کیمرہ ہی تو پکڑتے ہیں اور ان کو اتنا پیسہ مل رہا ہے. میں کہتی ہوں شارٹ کٹ کوئی ہے ہی نہیں. اگر کیمرہ بھی پکڑنا پڑ جائے آپ کو اور پورا دن اپنا انویسٹ کرنا پڑ جائے اس کیمرے کے پیچھے, تو اس میں بھی لگ پتا جائے کہ کتنی محنت ہے جو کر رہا ہوتا ہے. اور جتنے لوگ کر رہے ہیں اس وقت وہ اس چیز سے ایگری ہوں گے کہ ہر چیز کو پریزنٹ کرنا, ہر چیز کو دکھانا, ہر چیز کے لیے کیمرہ بار بار پکڑنا, یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ بھی بہت محنت والا کام ہے. اور اس کے ساتھ اگر انسان کوئی اور بزنس کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے, اور وہ رزق حلال ہے ماشاءاللہ سے, محنت اس میں بہت شامل ہوتی ہے. تو جی محنت کے بغیر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ کسی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جا سکتے کہ کوئی شارٹ کٹ ایسا ہوگا جس میں محنت بھی نہیں ہے, کوئی گیم کھیل کے پیسے کما لے, ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. یہ سب روزی جو ہے نا یہ حلال کی نہیں ہوتی ہے. آپ اپنی محنت کریں, چاہے آپ ریڈی لگائیں میری طرح, ٹھیک ہے, میں بھی ریڈی لگاتی ہوں ایک قسم کی, ریڈی لگائیں, لیکن شرم نہیں کریں, آپ محنت کریں, تو اس چیز کا آپ کو مزہ بھی آئے گا, اس کمائی کا آپ کو پتا چلے گا, اس کی برکت کا پتا چلے گا, آپ کے گھر میں اس میں جو ہے نا خوشیوں کا پتا چلے گا. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بہت خوشیوں کے دن دکھایا. آپ نے دیکھا پیچھے کچن میں ہم نے کافی سارے کام ابھی شروع کیے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے, وہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے. باقی یہ موٹیویشن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا, کاروبار کے بارے میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہے. پتہ نہیں میں کتنی راتیں جاگی ہوں, پتہ نہیں میں کتنے دن سوئی نہیں ہوں, اور کتنے دن سے ہماری جو ہے نا کتنی محنت شامل ہے اس میں, یہ میں جانتی ہوں. اور بس آپ لوگوں سے سب سے دعا کی اپیل ہے, اور میں یہی کہوں گی کہ محنت کریں, ہمت نہیں ہاریں, اور کسی بھی چیز کو کے نفع نقصان یا اس چیز کو دیکھ کے آپ پیچھے مت ہٹیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کا ساتھ بھی دیتا ہے. کیوں کاشف صاحب؟ چلیں جی, دعاؤں میں یاد رکھیں. آج تو باہر برف باری ہو رہی ہے مری میں, اس لیے میں نے کہا کہ جی آج آپ لوگوں کو ہم اپنی جو سکسیس سٹوری ہے وہ بتا دیں, تاکہ آپ لوگوں کو کچھ چند ایک چھوٹی موٹی سی اس میں سے بھی موٹیویشن مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, سب دیکھنے والوں کی مشکلات آسان کرے, اور آپ سب کو بھی کامیاب کرے. اللہ حافظ.